گے تو عرفات میں جو خاص وقوف کا وقت ہے وہ ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ظہر کا وقت آپ نے عرفات میں پایا شروع ہوا, آپ حاجی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے ایک سنت ہے, اگر وہ کر لیں گے تو مرحبا, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, وقوف عرفات سے پہلے غسل فرمایا. تو اب وہاں پر جو استنجا خانے غسل خانے موجود ہیں, کہ اس میں جو پائپ لگا ہوتا ہے وال کے ساتھ, بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کتنا تیز پانی آئے گا, وہ ایک دم سے وال یوں کھول دیتے ہیں تو سارا وہ جو ہے نا وہ احرام پہ اور سب پانی پانی ہو جاتا ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ اس وال کو آرام سے کھولیں, پہلے نیچے سے اچھی طرح صاف کر لیں, پاک کر لیں, اس کے بعد اسی پائپ کے ذریعے اپنے جسم پر پانی بہا لیں, آپ کا غسل ہو جائے گا. کوئی شیمپو استعمال نہیں کرنا, کوئی صابن استعمال نہیں کرنا, کوئی اپنے جسم کو سہلانا مہلانا نہیں ہے, بس ڈائریکٹ ایک پانی بہا لیا, یہ آپ کا غسل ہو گیا. کلی کر لیجیے گا, نہ کر پانی ڈال لیجیے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک غسل آپ نے کر لیا, سنت ادا کر لی. وقوف عرفات کا وقت ہوا, ظہر کے وقت سے لے کر مغرب تک جو بھی وہاں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا, بلکہ مغرب کے بعد 10ویں کی فجر تک آ گیا تو حاجی ہو گیا. لیکن جو مغرب کے بعد آیا اس پر دم لازم ہوگا. ظہر سے مغرب تک جو ہوگا وہ اپنے وقت میں ہوگا. جو اس وقت میں آ گیا, خواہ ایک لمحے کے لیے بھی آ گیا, تو وہ حاجی ہو گیا, حج کا احرام باندھ کر آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا حج ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں رکنا کہاں ہے یہ یاد رکھیں, کہ آپ شاید زیارتوں پہ گئے ہوں گے یا نہیں گئے. تو ابھی ہم بس لے کے گئے تھے, اپنے قافلے والے ہمارے زیارت پہ گئے تھے. عرفات کے چاروں طرف یلو کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. کون سے بورڈ لگے ہوئے ہیں؟ یلو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عرفات والے دن وہ بورڈ یہ لگا ہوا ہے کہ عرفات اینڈ ہیئر, لوگ اس کے باہر بیٹھے ہوئے, لوگ اس کے باہر بیٹھے ہوئے, وہیں سے بیٹھ کر وہیں سے اپنی بسوں میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں. ان کا حج نہیں ہوتا. جو عرفات کے میدان میں آئے گا اس کا حج ہوگا. جو عرفات کے میدان میں داخل ہی نہیں ہوا, ایسی روڈیں ہیں جو بورڈ سے باہر ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عرفات میں, رش اتنا ہوتا ہے نا, ازدحام اتنا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو, تو وہ اس بورڈ پہ توجہ نہیں رکھتے اور باہر بیٹھے بیٹھے وہیں سے چلے جاتے ہیں. چلو کوئی شخص ایک لمحے کے لیے اندر آ بھی گیا, اس نے اپنا کیا نام ہے عرفات میں وقوف بھی ہو گیا اس کا, ماشاءاللہ مرحبا, حاجی ہو گیا. لیکن وہ اس کرنے کے بعد پھر وہ باہر آ کے روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں جلدی جانے کے چکر میں. کس چکر میں؟ کہ ہم جلدی نکل جائیں گے جیسے غروب ہوگا. پتہ چلا وہ جو جلدی کی نیت سے باہر روڈ پہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہی عرفات کے باہر ہیں, اور اگر ایسی صورت میں ان کا غروب آفتاب ہو گیا تو ان پر دم لازم ہو جائے گا. حج تو ہو جائے گا لیکن کیا ہو جائے گا؟ دم لازم ہو جائے گا. تو مغرب سے پہلے عرفات سے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. مغرب سے پہلے عرفات سے نہیں نکلنا. جب مغرب کا یقین ہو جائے تو آپ کا وقوف عرفات ہو گیا. اب آپ مزدلفہ کی طرف جائیں گے. عرفات میں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام چل رہا ہے نا, 12 کام میں نے کہے, تیسرا کام کیا ہے؟ عرفات. اب عرفات میں آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. یہ جو ملا کر پڑھنے کا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو شخص مسجد نمیرہ جائے گا, وہاں پر جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ, امام کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ظہر عصر ملا کے پڑھے گا. تو وہ شخص ظہر عصر ملا کے پڑھے گا. باقی ہم سب جتنے بھی لاکھوں لاکھ حاجی اپنے خیموں میں ہوں گے وہ اپنے خیمے میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے. اب ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی, میں مشورہ دیتا ہوں سب لوگوں کو کہ ظہر پڑھ لی نا, اب کچھ کھا پی لیجیے, 1-8 گھنٹہ جو ہے نا وہ ریسٹ کر لیجیے. پھر آپ اٹھیے تازہ دم ہو کر, اب وضو وغیرہ کیجیے, استنجا وضو سے فارغ ہو کر اب دعا میں مشغول ہو جائیے. رفیق الحرمین کتاب ہے, دیگر علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں وظائف لکھے ہوئے ہیں. اتنی مرتبہ لاہور شریف پڑھنا ہے, اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے, کچھ دعائیں, کچھ درود پاک, وہ سب لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطالعہ کیجیے, اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے. یہ نہ دیکھیں وہ بیٹھا ہوا آئس کریم کھا رہا ہے, وہ سویا پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھو وہ تو لوگوں سے باتوں میں ہی لگا ہوا ہے. آج وہ دن ہے کہ کسی کے گناہ نہیں دیکھنے, اپنے اعمال کو دیکھنا ہے, اپنے گناہوں کی طرف نگاہ رکھنی. میری اوقات کیا ہے؟ کیا میری اوقات تھی کہ مجھے یہاں عرفات میں بلایا جاتا؟ کیا میں اس قابل تھا کہ مجھے عرفات کے میدان میں لایا جاتا؟ یہ تو میرے رب کا کرم ہو گیا.
بندہ جب یوں سوچے گا تو اس کا دل لگے گا عبادت میں، وظائف میں، ذکر و اذکار میں، وہ سارے آپ کرنا شروع کر دیں. جب آپ وہ کر لیں گے تو آپ کو پھر تھکن ہوگی. پھر میں کہوں گا تھوڑی دیر ریلیکس ہو جائیے گا، 10-15 منٹ پر آدھا گھنٹہ پھر لمبا ہو جائے گا، کیونکہ دھوپ بھی ہوگی اپنے ذوق میں. اچھا، عرفات میں اس طرح کے اے سی نہیں ہوتے. نارملی آپ کے کچھ تھوڑے بہت اے سی ہوں گے بھی، پیکیج ہوگا. نارملی جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اس میں اتنے اے سی نہیں ہوتے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی. پھر پانی کا استعمال زیادہ کریں. زمزم کی بوتلیں اپنے ساتھ چھوٹی والی ماشاءاللہ مل ہی رہی ہے نا آپ کو، یہ 10-12-15 بوتلیں اپنے ساتھ رکھیں. پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم جب مینا جائیں تو کیا لے کے جائیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا. تو اسکول کا بیگ آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، جو موٹے فوم والے جس کے ہینڈل ہوتے ہیں، وہ اسکول کا بیگ لیں. اس کے اندر 1 گرام کی چادر ایکسٹرا رکھیں. اللہ نہ کرے راستے میں بھی احرام گندا ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو آپ اس چادر کو استعمال کریں، لیکن اس چادر میں خوشبو نہ لگائیے گا، جو ایکسٹرا چادر ہو، ٹھیک ہے. کچھ نیمکو رکھ لیں، کچھ بسکٹس وغیرہ رکھ لیں. باقی راستے میں لنگر بہت ہوتا ہے، سب ملتا رہے گا آپ کو. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے اپنی مطلب کی کچھ چیزیں وہ کھا لیتا ہے. تو اسی طرح آپ اپنے اس کے اندر وہ میڈیسن رکھیں جو بلڈ پریشر کے لیے ہوتی ہے، شوگر کے لیے ہوتی ہے. تو جو اس کے مریض ہیں ان کو میں مشورہ دیتا ہوں بھول نہیں جائیے گا، عرفات وہ مینا جاتے وقت اپنے بیگ میں یہ میڈیسن ضرور ڈال دیجیے گا. پھر کسی کو سر میں بھی درد بعض اوقات ہو جاتا ہے تو پیناڈول بوسٹن کا بھی تھوڑا 1 پتا اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا، تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز فیل ہو نا تو ٹیبلٹ لی اور اپنے آپ کو ریلیکس کر لیے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ 2.5 دن تقریباً کم و بیش احرام کی حالت میں ہوں گے، احرام کی پابندیاں ہوں گی، وہ سب آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے عمرہ ادا کیا ماشاءاللہ. اب جب آپ انشاءاللہ عز و جل عرفات کے میدان میں عصر کا وقت پائیں، کون سا وقت پائیں؟ عصر کی نماز پڑھیں باجماعت انشاءاللہ، اور اس کے بعد اپنے خیمے سے باہر آ جائیں. ٹھنڈا وقت ہو جائے گا نا، تھوڑا سا خیمے سے باہر آ جائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے. بس اب آپ کی رب سے آپ کی التجائیں شروع ہو جائیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مولا تیرا کرم ہو گیا، میں تیرے حرم میں آیا، تو نے کرم کیا، آج عرفات کے میدان میں مجھے بلا لیا. اللہ پاک تو جانتا ہے میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنا سیاہ کار ہوں. میرے اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ کے لائق ہو. فقط تیری رحمت پر میری امید ہے مولا. جو میں نے گناہ کیے، خواہ وہ چھپ کر کیے، ظاہر ہو کر کیے، دل میں کیے، رات کو کیے، مولا سب تیرے سامنے آیا ہے. مولا میں سب سے معافی چاہتا ہوں. مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میری ہر اولاد کو بخش دے، میرے آقا کی ساری امت کو بخش دے. خوب دعائیں کرے، گڑ گڑائے، روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رہے. مولا تو نہیں بخشے گا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. تو نے مجھ سے حساب لیا تو میں حساب نہیں دے پاؤں گا. مولا بلا حساب بخش دے. اے اللہ پاک تیری رضا کی جگہ جنت مجھے عطا کر دے. یا اللہ جہنم سے مجھے بچا لے. بس آپ التجائیں کرتے رہیں، پھر لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خوب دعائیں کرے، التجائیں کرے. تھک جائے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر تھوڑی سی ہمت اکٹھا ہو، پھر باہر نکل آئے، پھر دعائیں کریں. اب آپ کا ایک ہی کام ہے کہ غروب آفتاب تک آپ نے اپنے رب سے التجائیں کرنی. خوب مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے کہ جتنا آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے نہ مانگا. ہر چیز مانگی. بولا تو نے دیا تو اتنا ہے، میری اوقات تھی ہی نہیں، میری اوقات تھی ہی نہیں. بولے پھر بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی جسمانی روحانی طور پر بھی مجھے بیمار نہ کرنا. ایسی التجائیں کریں رب کی بارگاہ میں کہ رب اس مقام پر لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے. حدیث پاک میں آیا کہ اس دن شیطان کو سب سے زیادہ زج غصے میں دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے. جب وہ یہ دیکھتا ہے تو غصے میں غیظ سے بھر جاتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں، فضولیات میں پڑیں، دعا سے غفلت کریں، لیکن آپ نے غفلت نہیں کرنی. بس ایک ہی توجہ ہو. آج کا دن تو بس رب سے اپنی مغفرت کرانے کا دن ہے. آج کا دن تو لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کا دن ہے. بس اس دن کو اللہ کی عبادت میں اس طرح سے گزارے. جب غروب ہو جائے
یقین ہو جائے کہ مثال کے طور پر 7:10 پر آج کل جیسے مغرب کا وقت ہے، تو اب وہاں پہنچیں گے تو ممکن ہے 8-7 دن اور میں کوئی تھوڑا سا فرق آ جائے، تو جو غروب کا وقت ہے مثال کے طور پہ 7:30 ایوریج 7:30 بجے کے بعد جیسے آپ کی گاڑی آپ کو پرووائڈ کی جائے، گاڑی میں بیٹھ کر یا تھوڑا ریسٹ کر کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو شاید لے جائیں گے، تو جب آپ کا جانے کا وقت ہو تو آپ وہاں سے نکل جائیں۔ آج غروب ہو گیا تو آپ نماز مغرب یہاں نہیں پڑھیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نماز قضا بھی نہیں ہوگی، ادا ہی ادا ہوگی، کیونکہ شریعت کے تابع ہیں آپ۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آج جو مغرب ہو گئی یہ آپ نے مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے۔ کون سے وقت میں پڑھنی ہے؟ عشاء کے وقت میں۔ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ تو مزدلفہ میں جب آپ کی گاڑی پہنچے، آپ نے وہاں اتر کر اپنی چٹائیاں وغیرہ بچھا کر وہیں پر اکٹھے ہو کر پہلے اذان دینی ہے، پھر اقامت ہوگی، پہلے مغرب کے فرض ادا ہوں گے، پھر عشاء کے فرض ادا ہوں گے، پھر مغرب کی سنت ہے، پھر عشاء کی سنت ہے اور وتر۔ یہ ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیجئے، اگر ہمت ہے تو اسی وقت ڈائریکٹ اپنے لیے 72 کنکریاں چن لیجئے۔ کتنی؟ 72۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک توفیق دے تو 13ویں کی بھی رمی کریں آپ، یہ بھی سنت ہے نا، کر کی جا سکتی ہے۔ اگر بالفرض نہیں بھی کریں تو ایکسٹرا بچ جائیں گی، کسی اور کو کام آ جائیں گی۔ 72 کنکریاں آپ وہاں سے کتنے لیں گے؟ کھجور کی جھولی کے برابر وہ کنکریاں آپ وہاں سے لے لیں، اور پانی کی جو منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے اس میں یہ کنکریاں جمع کر لیں، پانی ڈال کر اس کو دھو کر پانی کو گرا لیجئے، اور یہ جو کنکریاں ہیں اپنے اسکول بیگ میں رکھ لیجئے۔ ایک کام تو یہ ہوگی آپ کا رات کو کرنے کا۔ آج کی رات علماء نے لکھا عرفات میں کیا معاف ہوئے؟ حقوق اللہ، اور یہاں پر حقوق العباد معاف ہونے کی بشارت ہے۔ اور اس رات کو علماء نے لکھا یہ شب قدر سے افضل رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، لہٰذا خوب عبادت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ جب یہ کر لیں تو میں مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کم از کم 3 گھنٹے کی نیند ضرور کر لیجیے۔ آپ کو اللہ کرے کہ 12 بجے نیند آ جائے، 12 سے اچھا بیٹھ کر گفتگو کر کے باتیں تو بہت ساری کر لیں گے، اب نکل جائے گا ٹائم، لیکن جو تھکن ہوگی نا وہ تھکن کو بھی تھکا دیں گے، ایسی تھکن ہوگی، کیونکہ آپ نے جا کے دن میں بہت سے افعال کرنے ہیں، شیطان کی رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حل تقسیر کرنا ہے، جا کے طواف زیارہ کرنا ہے، تو یہ ایک اعمال کرنے ہیں نا، تو اس کے لیے رات کی 3-4 گھنٹے کی بھی نیند ہو گئی نا تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کوشش کیجئے کہ وہاں پر سو جائے گا۔ اچھا نیند آ بھی جاتی ہے، الارم رکھ کے اپنے موبائل پہ، یہ اچھا موبائل پہ بات آئی تو اپنے موبائل کو فل چارج رکھیے گا، اور بینک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک بینک ساتھ میں رکھیں، کہ اس سفر میں موبائل کا کام بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جیسے رمی کرنی ہے تو اپنے موبائل کے ذریعے جس کو آپ نے قربانی کا کہا ہے اس کو انفارم کرنا ہے کہ بھائی میں نے رمی کر لی۔ اب وہ پتہ چلا وہ آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ کو موبائل بند ہو گیا، اب آپ احرام میں بیٹھے رہیں گے، کیونکہ آپ کو جب تک کنفرمیشن نہیں ہوگی قربانی کی جب تک آپ کا احرام کھول ہی نہیں سکتے آپ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، تو اس چیزوں کو بھی مینیج کیجیے گا، جو ضرورت کی چیزیں انڈرسٹوڈ بات ہے اسے مینیج کر کے ہی چلنا پڑے گا۔ بہرحال اب آپ نے رات کو کنکریاں چن لی، آرام کر لیا، 3 بجے 3:30 بجے کے آس پاس اڑی آئیے، جا کر استنجا سے فارغ ہوئیے، تہجد پڑھیے، پھر دعا میں مشغول ہو جائیے۔ جیسے فجر کا وقت شروع ہو تو تقریباً 4:30 بجے اذان دیں، آرام سے نماز فجر اول وقت میں پڑھنا آج افضل ہے، تو آپ نماز فجر با جماعت پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب پھر دعاؤں میں مشغول ہونے کا وقت ہے، کب تک کہ تھوڑی روشنی ظاہر ہو جائے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف چلیں۔ اب جو آپ کو گائیڈ کیا جائے آپ کے کاروان کی طرف سے، یا جو آپ لوگ مل جل کر کام کرنا چاہیں، یا اپنا ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی ہم نے یہاں سے جاتے ہی ڈائریکٹ رمی کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، 2018 میں پورا قافلہ تھا ہمارا، سارے قافلے والوں نے ہمت بنائی بھائی رمی کریں، تو سارا قافلہ جو ہے نا سیدھا جا کے سب نے رمی کی، اور میرے خیال میں 8:30 بجے تو قربانی کر کے سب فارغ بھی ہو گئے، رمی بھی کر لی تھی، قربانی بھی ہو گئی تھی، احرام بھی کھل گیا تھا، اور شاید جا کر پہلے ہی دن ظہر کی نماز مسجد الحرام میں پڑھی تھی، اور وہاں جا کے طواف زیارہ بھی کر لیا تھا، اور حج کی صحیح بھی ہو گئی تھی، اور واپسی آ کر مینا میں 11ویں شب گزاری تھی۔ تو یہ سب ہوتا ہے، یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہمت دینے سے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے سے ہوتا ہے۔ بہت ہوں گے آپ کے قافلے میں، نہ ابھی نہیں جانا، ابھی بہت رش ہوگا ایسا، تو آپ ان کو ان کی اس پر رہنے دیں۔ جو خوف زدہ ہے نا اس کو وہ نہ کرے، مزید خوف زدہ نہ کرے، اسے کہ ٹھیک ہے دوسرا قافلہ جائے گا اب اس کے ساتھ چلے گا،
ہم ابھی جا رہے ہیں. تو یوں اپنے آپ کو جو ہے نا مینیج کر کے چلیں, اپنے ساتھ والوں کو لے کے چلیں, تاکہ آپ کا ساتھ لے کے جانا, کسی کی مدد کرنا انشاءاللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, جو لیڈیز ہوتی ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ان کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پہ تو بیچارے پتہ نہیں کتنے دم چڑھا کر آئیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. جب آپ انشاءاللہ عز و جل صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لیں گے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا, وقوف مزدلفہ ہو گیا. وقوف مزدلفہ کا وقت کیا ہے؟ جو فجر کی نماز کا وقت ہے, یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے. جس نے وقوف مزدلفہ کے وقت میں ایک لمحہ بھی پا لیا, اس کا وقوف ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے جو میں نے کہا آپ انشاءاللہ رمی کے لیے جائیں گے, اور رمی کرنے کے بعد آج رمی کتنے شیطانوں کی کرنی ہے؟ ایک. کل 3 شیطانوں کی وہاں وہ ہے رمی ہوتی ہے, چھوٹا, منجلا اور بڑا. تو آج آپ نے بڑے شیطان کی رمی کر. کتنے کام ہو گئے, کام کاؤنٹ کیا آپ نے؟ تیسرا کام عرفات کا وقوف تھا, چوتھا مزدلفہ کا وقوف ہو گیا, پانچواں رمی. اب آپ نے جو 10ویں کی رمی کر دی ہے, بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے. مشورہ میں یہ دیتا ہوں کہ جب آپ رمی کے لیے جائیں تو چھوٹا شیطان سامنے آئے نا, تو آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں. ٹھیک, چھوٹا شیطان آپ کے سیدھے ہاتھ کی. اب چلتے چلتے آئیں گے, پھر منجلا آئے گا, اس کو بھی کراس کر کے آگے جائیں گے. تو اب جیسے بڑا شیطان سامنے آئے تو مینا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا, اور قبلہ آپ کے دل کی جانب ہوگا, اور سامنے آپ کے جمرہ ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر. جو بوتل میں آپ نے رمی جمع کی تھی نا, اس میں سے 7 کنکریاں نکال لیں, رمی کے لیے جو رکھی تھی 7 کنکریاں نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لیں, اور ایک ایک کر کے یوں چٹکی میں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر. بہت سے لوگ موٹے موٹے پتھر مارتے ہیں, ڈبے مارتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ جو ایک چھوٹی سی کنکر ہے نا, یہ اس شیطان کے اوپر بم کا کام کرتی ہے. گویا کہ آپ یوں تصور کریں کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں, نفس شیطان کو مار رہا ہوں, اپنے بہکانے والے ہمزاد کی پٹائی کر رہا ہوں. جب آپ یوں تصور کریں گے تو آپ کی رمی کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. یاد رکھیں کہ رمی کرنے سے پہلے تک تو آپ کی لبیک تھی, آپ لبیک کا ذکر کرتے رہتے تھے, لیکن جیسے ہی رمی آپ نے پہلی کی تو اب آپ کی لبیک ختم ہو گئی. اب آپ نے لبیک کا ویٹ نہیں کرنا. اب کون سا ویٹ آ جائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اب آپ کا یہ والا ذکر جو ہے یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تکبیر تشریف. اب یہ آپ نے تکبیر تشریف جو ہے یہ پڑھ لی ہے انشاءاللہ الکریم. جیسے ہی آپ نے رمی کر لی, 10ویں کی رمی 7 کنکریاں مار لی, اب دعا کے لیے رکنا نہیں ہے, فوراً آگے بڑھ جانا ہے. چلتے چلتے جو آپ کو ڈائریکشن آپ کے کارواں نے دی ہوگی, بھئی آپ نے یہاں ہوٹل پہ آنا ہے, آپ کو یہاں آپ کو کنفرمیشن ملے گی آپ کی قربانی کی. تو جب آپ نے رمی کر لی تو جس کو آپ نے اپنی قربانی کے لیے نامینیٹ کیا ہے اس کو انفارم کرنا ہوگا کہ بھائی آپ میری قربانی کر دیں, میں نے رمی کر لی. 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے. کون سی 3 چیزوں میں؟ رمی, قربانی اور حلق. ان 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے. اور یاد رکھیں کہ جو 10ویں کی رمی ہے اس کا سنت وقت کیا ہے؟ اس کا سنت وقت ہے جیسے ہی سورج نکلے اس وقت سے لے کر زوال تک, یہ اس کا سنت وقت ہے. زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ مباح ہے, جائز ہے, اس وقت آپ رمی کر سکتے ہیں. اگر جو معذور ہیں, کسی سبب سے رمی نہیں کر سکے, وہ رات کو بھی کریں تو ان کی رمی تو ہو جائے گی, لیکن یہ مکروہ فعل ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے رمی کر لی, اپنے ہوٹل پر آ گئے, آپ کی قربانی کی آپ کو اطلاع ملی, آپ نے قربانی کی کنفرمیشن کے بعد اپنا حل کرا لیا. اب آپ خود اپنا بھی حل کر سکتے ہیں, دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں. جس کا کام کمپلیٹ ہو گیا, جس کی قربانی ہو گئی, وہ آپس میں ایک دوسرے کا بھی اور اپنا بھی حل کر سکتے ہیں, یا نیچے جا کر کہیں سے حل کروا لیجیے. یہ آپ کی الحمدللہ عز و جل احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. ایک پابندی خالی رہے گی جو عورت اور مرد کے تعلق سے ہے. عورتیں مردوں پر اس وقت تک حلال نہیں ہوں گی جب تک طواف زیارہ نہ کریں, جب تک طواف زیارہ نہ کریں. طواف زیارہ کے بھی کئی زبردست مسائل جو ہے وہ رفیق الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا, خاص طور پر جن کے ساتھ خواتین ہیں, بہت احتیاط کرے
کہ اب عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے اس بات کو سوچ لیں کہ ان کے ایام کب شروع ہو رہے ہیں. بہت سی خواتین کے ایام بس ایک آدھ دو دن میں شروع ہونے کے ہوتے ہیں, تو وہ عمرے کا احرام نہ باندھیں. اب ہم نے اپنے گروپ میں تو خواتین کو کہا چیک کر لیں, جو ان کے ماہانے میں ان کے ذریعے میسج بھجوا دیا کہ آپ کے اگر ایام شروع ہونے والے ہیں تو آپ عمرہ نہ کریں, کیونکہ عمرے کا احرام باندھ لیا اور آپ عمرہ نہ کر سکی اور آپ کے ایام آ گئے کیونکہ طواف نہیں کر سکیں گی, تو آپ پھر اس عمرے کو ختم کرنا پڑے گا, اس کی قضا الگ ہوگی, اس کے دم کی صورت الگ ہوگی, پھر آپ نے تب حج کا احرام باندھنا ہوگا. لہٰذا آپ کا اس وقت فوکس کیا ہونا چاہیے؟ حج. کیا ہونا چاہیے؟ حج. تو ان کی آپ تربیت کریں گے. دیکھیں خواتین کو آخر کوئی مسائل اتنے بتاتا نہیں, آپ لوگ ہی تربیت کریں گے. اور رفیق الحرمین میں خاص طواف الزیارہ کا جو چیپٹر ہے, کون سا چیپٹر؟ طواف الزیارہ. اس کو آپ نے بھی پڑھنا ہے اور ان کو بھی بار بار پڑھ کے سنانا ہے, تاکہ ان کو یاد ہو جائے کہ طواف الزیارہ کس قدر امپورٹنٹ فرض ہے. حج کے اندر 3 باتیں ہیں خاص. ایک تو شرط ہے کہ نیت کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں, اور ایک فرض ہے وقوف عرفات, دوسرا فرض ہے طواف الزیارہ. تو یہ کتنے 2 فرض ہو گئے. اب 6 واجبات جو بڑے شمار ہوتے ہیں, ٹوٹل تو 27 واجبات لکھے گئے ہیں کتابوں میں, لیکن جو بڑے بڑے واجبات شمار ہوتے ہیں اس میں ایک وقوف مزدلفہ واجب ہے, ایک رمی جمرات واجب ہے, تیسرا قربانی واجب ہے, چوتھا حلق واجب ہے, پانچواں حج کی صحیح واجب ہے, اور چھٹا طواف وداع واجب ہے. تو یہ بڑے بڑے واجبات جو اس کے تحت مزید بہت سارے واجبات ہیں, لیکن جو بڑے واجبات ذکر کیے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب آپ نے جب اپنا حلق کرا لیا, اپنا لباس پہن لیا, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف زیارہ. طواف زیارہ افضل یہی ہے کہ 10ویں کو ہی ہو جائے. اگر کسی نے 10ویں کو نہیں کیا تو 11ویں اور 12ویں کے غروب سے پہلے پہلے کر سکتا ہے. 12ویں کے غروب سے پہلے پہلے. اب بہت زیادہ رش ہے, آپ کی تھکن بھی بہت تھک گئی ہے, آپ کہتے نہیں یار ابھی نہیں, بعد میں. تو بعد میں ہم مشورہ کیا دیتے ہیں, 11ویں کی جب رمی ہوتی ہے نا, 11ویں کی رمی جس کا ٹائم شروع ہوتا ہے کب سے؟ ظہر. کب سے شروع ہوتا ہے؟ ظہر. ظہر کی نماز اپنے خیمے میں پڑھیں, آرام سے کھانا وغیرہ کھا لیں, 3:30-4 بجے اپنے خیمے سے نکلیں, جا کر 11ویں کی رمی تینوں شیطانوں کی کیسے کریں گے؟ 11ویں کی رمی پہلے چھوٹے کو, پھر مجلے کو, پھر بڑے کو. لیکن آج تھوڑا سا اسٹائل مختلف ہوگا. پہلے میں نے کہا تھا آپ الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں, اب میں کہوں گا کہ آپ جمرے کے سیدھے ہاتھ کی طرف آ جائیں. یہ جو چھوٹا اور منجلا شیطان ہے اس کو قبلہ رخ ہو کر مارنا سنت ہے. کیسے مارنا؟ قبلہ. آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا قبلہ رخ کیا ہے؟ تو اوپر آپ دیکھیں گے نا, تو یوں تیر کے نشان انہوں نے یہاں پر بنا کے رکھے ہیں جگہ جگہ کہ یہ قبلہ ڈائریکشن ہے. اور یہاں کسی نے نماز نہیں پڑھنی, یہ قبلہ ڈائریکشن کی وضاحت کی اسی لیے گئی ہے کہ لوگ سنت پر عمل کرتے ہوئے رمی کرتے وقت اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں. ٹھیک ہے, تو اس مقام پر جو رمی کی جگہ ہے وہاں پہنچیں گے, قبلہ ڈائریکشن دیکھ لیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کے اب آپ سائڈ پر آ جائیں گے, اور یہاں دعا کی جاتی ہے. ہم دعا میں یہاں کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ایسے اٹھاتے ہیں, لیکن وہاں پر دعا کے لیے ہاتھ یوں اٹھے. یہ خاص مقام ہے. چھوٹے اور منجلے شیطان کی رمی کرنے کے بعد جو دعا ہوگی آپ کی قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہوں گی, اور آپ رب سے مانگ رہے ہوں گے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو دعائیں آپ کو کرنی ہے کرے, لیکن تھوڑی دیر میں پولیس والا قریب آ جائے گا, وہ کہے گا یا حاجی حاجی, تو الجھنا نہیں ہے کسی سے, بس چل دیں آپ. ٹھیک ہے, دعا ہو گئی. مزید بھی دعائیں دل میں کرتے کرتے چلتے رہیں. آگے دوسرا جمرہ آئے گا منجلا, اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنا. اس کے بعد بھی اسی طرح سے سائڈ پہ ہو کر آپ نے دعا کر لی, اور دعا کرنے کے بعد پھر آگے بڑھے. تو اب جو پہلے دن رمی کی تھی الٹے ہاتھ کی طرف آ کر, اب آپ نے جمرے کے الٹے ہاتھ کی طرف آ جانا ہے, اور پھر اسی طرح جمرے کو رخ کرنا ہے. آپ کا سیدھا ہاتھ مینا کی طرف اور آپ کا دل کعبہ کی طرف ہوگا انشاءاللہ. اور اب آپ نے پھر 7 کنکریاں مارنی ہیں, لیکن یہاں دعا کے لیے رکنا نہیں. بڑے شیطان کو مارنے کے بعد دعا کے لیے رکنا نہیں. اب چلتے چلتے تو جب آپ نے 11ویں کی رمی کر لی نا, تو اب ہم مشورہ دیتے ہیں سیدھے اتر جائیں. یہ راستہ سیدھا جو چھبڑے والا روڈ ہے نا, سیدھا آپ کو مینا کی طرف, وہ اپنا مسجد الحرام کی طرف لے جائے گا. اب ڈائریکٹ اس کے روڈ پہ آ کر مسجد الحرام آئیے, اور آ کر اپنا, اگر کسی نے طواف الزیارہ 10ویں کو نہیں کیا تو وہ 11ویں کو اپنا طواف الزیارہ کر لے, اور طواف الزیارہ کر کے پھر مینا میں آ جائے. یاد رکھیں مینا میں دونوں راتیں
3 راتیں، کل 3 راتیں ہوتی ہیں، 9ویں شب، 11ویں شب اور 12ویں شب. یہ کہاں گزارنی سنت ہے؟ مینا میں سنت موقع ہے. 3 راتیں. اور جو 10ویں شب ہے وہ کہاں گزارنا سنت موقع ہے؟ مزدلفہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ان اعمال کو اسی ترتیب سے کرتا ہے. تو ہمارے کون سے اعمال ہو گئے تھے؟ سب سے پہلا احرام حج کا، ٹھیک ہے، نیت. دوسرا تھوڑا دوہرا لیں، دوہرا ہی ہو جائے گا. ہاں، پہلا قیام مینا کا. تیسرا عرفات. چوتھا مزدلفہ. مزدلفہ. 5واں بڑے شیطان کی پہلے دن کی رمی. چھٹا قربانی. 7واں حلق یا تقصیر. ٹھیک ہے. اور 8واں طواف زیارت. اور 9واں دوسرے دن حج کی صحیح. حج کی صحیح. یہ یاد رکھیے. بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، طواف کیا نکل کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا، صحیح نہیں کی. پھر مینا سے دوبارہ ان کو آنا پڑے گا یہاں پر صحیح کرنے کے لیے. تو حج کی صحیح طواف کے ساتھ ساتھ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے طواف کر لیا تو فوراً جائیں حج کی صحیح کر دیں. صحیح اور طواف کا طریقہ وہی ہے جو آپ عمرے میں کرتے ہیں. صرف فرق کیا ہے؟ یہاں آپ کا لباس ہوگا، اس وقت لباس نہیں تھا. اگر جو احرام کی چادروں میں اگر یہ کام کرتے ہیں، احرام کی نیت سے کریں گے تو استباء کریں گے، سیدھا کانا کھولیں گے اور رمل بھی کریں گے. اور اگر جو اپنے لباس میں کریں گے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ رمل کریں گے، استباء نہیں ہے. کیا کریں گے؟ 3 پھیلوں میں رمل کریں گے. جو لباس میں وہ بھی 3 پھیلوں میں کیا کریں گے؟ رمل کریں گے. اور پھر اس کے بعد جا کر اپنی صحیح کرنے کے 9 کام ہو گئے ہمارے. اب 10واں کام 11ویں کی رمی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. 12ویں کی رمی بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگی اور یہی وقت ہے. 11ویں کی رمی کر کے اپنے خیمے میں رات قیام کرنا سنت موقع ہے. رات کا اکثر حصہ، اب یہ پوچھتے ہیں رات کا اکثر حصہ، تو میں نے آپ کو تفصیل ابھی بتا دی کہ رات 9 گھنٹے کی ہے، اس کو آدھا کر دیں، 4.5 گھنٹے 7:15 بجے میں ملا لیں تو 11:45 بجتے ہیں. 12 ساڑھے 12 بجے تک آپ اگر مینا میں مغرب سے لے کر رک گئے تو یہ آپ کا اکثر قیام رات کا ہو گیا. تو آپ کی سنت موقع ادا ہو گئی. 12ویں کی رمی آپ کریں گے تو یہ آپ کا 11واں کام ہو جائے گا. میں نے کل 12 کام کہے تھے نا بیان کے شروع میں. 12 کام یاد کر لیں تو یہ 12 کام یاد ہو جائیں گے، آپ کو حج پورا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو 12ویں کی رمی جب کر لی تو اب ایک آخری کام کیا رہ گیا؟ طواف وداع. آخری کام کیا رہ گیا؟ جو بھی طواف زیارہ کے بعد طواف کر لیا جائے تو طواف وداع کا واجب ادا ہو جاتا ہے. لیکن آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ طواف. اب آپ خوب عمرے کریں، جب تک یہاں حرم میں رہیں، طواف کریں، جو بھی عبادتیں کرنی کریں. لیکن جب آپ کی گاڑی کا وقت بتا دیا جائے کہ بھائی صبح مدینے جانا ہے، 10 بجے گاڑی آئے گی، آپ سب نے مدینے جانا ہے، تو میں مشورہ دوں گا فجر کی نماز پڑھیں، جا کر الوداعی طواف کر لیں. میں نے دیکھا ہے ترکی کے لوگ ہیں، انڈونیشین ہیں، چائنیز لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ طواف کر کے پلٹتے نا، الٹے قدم پلٹتے اور آنسو بہ رہے ہوتے، جیسے بچہ اپنی ماں سے نہیں بچھڑ رہا ہوتا. تو ان کو ایسا غم کھایا جاتا کہ میں اتنے دن حرم میں رہا، میں نے قدر نہ کی، اب میری رخصت کا وقت آ گیا، اب میں جا رہا ہوں، مولا میرا آخری سفر نہ ہو، پھر مجھے بلانا، پھر حج کرانا، پھر حرم دکھانا، پھر طواف کرانا. بندہ یوں روتے بلکتے وہاں سے الٹے قدم پلٹے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانیاں، یعنی مقبول حج کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اللہ نہ کرے پہلے نماز قضا کرنے کا معمول تھا، اس سے اچھا ہو جائے، نماز جماعت سے پڑھنے والا بن جائے. پہلے اللہ نہ کرے دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ بناتا تھا، اب اپنے چہرے کو سنت رسول سے آراستہ کر لیں، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو جتنا اپنے آپ کو اچھے کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے حج کے مقبول ہونے کی نشاندہی ظاہر ہو جائے گی. آخری کام آپ نے طواف وداع کر لیا. اب انشاءاللہ آپ کا کہاں کا سفر ہوگا؟ مدینے کا. تو مدینے کے سفر کے لیے ایک مرتبہ پھر آ جاؤں گا آپ کی تربیت کرنے کے لیے. اگر نہیں آ رہا تو 5 تاریخ کو غالباً ہماری 15 تاریخ کو غالباً ہماری مدینے کی روانگی ہوگی، 15 ذوالحجہ کو. تو اس سے پہلے اگر یہاں کوئی ترتیب بن گئی انشاءاللہ تلاوائی سے ترتیب ہماری 15 کو ہی ہے. 15 کو 3 دن عزیزیہ میں ہے، 2 دن عزیزیہ میں فری ہوں گا. تو ہم یعنی عزیزیہ میں رکے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم عزیزیہ میں ہیں. تو انشاءاللہ جیسا ہوگا آپس میں کوارڈینیٹ کر لیں گے. تو مدینے کے حاضری کے آداب اصول بیان کریں گے، اور کسی کے ذہن میں بات ہو تو پوچھ لیں.
नहीं यहाँ के हवाले से जी। आपने सबसे पहले कहा कि एहराम बांध के जाना, तो हम तो 3 तारीख को रवाना हो जाएंगे अजीजिया। हाँ, अगर आप लोग अजीजिया चले जाते हैं तो फिर आपने अजीजिया से ही एहराम बांधना है। जैसे हम लोग वहाँ रुके हुए हैं तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ नमाज की जगह होती है, जय नमाज होती है, तो सारे हाजी जो है ना वो एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, भाई इतने बजे मिना जाना है, तो उससे 2 घंटे पहले सब एहराम पहन कर आ जाएं, खवातीन पर्दे में रहें, और कोई एक जिम्मेदार माशाल्लाह आपके यहाँ तो है ना उलमा कराम होंगे, तो वो इंशाल्लाह हज की नियत कराएंगे। अगर बिलफर्ज कोई ना भी हो तो आप लोग मिलजुल के भी हज की नियत कर लीजिए, जो मैंने तरीका बताया उसके मुताबिक अमल करके, और वहीं से आप फिर मिना रवाना हो जाएंगे। फिर यहाँ आने की जहमत इसलिए नहीं उठाइएगा कि यहाँ पर आना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 ज़ुल्हिज्जा से बसें बंद हो जाती हैं, बसों का आना जाना बंद होता है। टैक्सी वाले जो आज हमारे 20 रियाल लेते हैं ना अजीजिया आने के, तो वो 200 रियाल लेंगे। फिर ये सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तो अब आपने जब अजीजिया जाना है तो इसका मतलब वहीं से फिर हज पे जाना है। हाँ, है ना? वहीं से ऐसे ही। और कोई बात फिर वापस भी वहीं पर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और उसके बाद हज की सही है तो ज़ाहिर है इन कपड़ों में होंगे, तो फिर हलक तो नहीं है ना कुछ भी। नहीं, हलक तो करवा चुके, करवा वो तरतीब हो गई आपकी। वो तरतीब हो गई। अच्छा, तीसरे दिन की रमी भी उसकी तरतीब यही है, पहले छोटे शैतान को, फिर मंजिले और 12वीं फिर और 11वीं की रमी एक ही तरह। अच्छा। और एहराम की एहतियात क्या होंगी? जैसे मुजदलिफा में हम आपने बोला कि आराम करें, सोएं, तो मुंह पे अगर चादर वगैरह ये सब? चादर को मुंह पे रखना नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं, जैसे यार होटल में एहराम की हालत में कंबल ओढ़ सकते नहीं हो सकते, तो सिला हुआ होता है, तो आप कंबल भी ओढ़ सकते हैं, सर पे और चेहरे पे नहीं लगेंगे। कहाँ नहीं रहेगा? सर और चेहरे पे नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आपको ठंड लग रही है, आप कंबल ओढ़ के सो जाए, तकिया यूज कर इसी सकते हैं। तरह वहाँ पर भी तकिया भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अराफात के मैदान में, मुज़दलिफा में, जहाँ जहाँ आप लेटें, ये बात ध्यान में रखें कि आप चादर लेकर कहाँ तक ओढ़ सकते हैं? अपने कांधों तक, चेहरा और सर खाली होगा। अगर किसी ने बेख्याली में याद ना रहा और चेहरा ढाँप के रखा, अपने सर को ढाँप लिया और 4 पहर गुजर गए। 4 पहर नॉर्मली गुजरते नहीं, 4 पहर का मतलब 8 घंटे होते हैं। 4 पहर का मतलब क्या होते हैं? 8 घंटे होते हैं। तो 8 घंटे तो सॉरी 12 घंटे होते हैं। 4 पहर का मतलब 12 घंटे होते हैं। टोटल 8 पहर होते हैं। 8 पहर का मतलब 24 घंटे, 4 पहर का मतलब 12 घंटे। तो जिसने 12 घंटे तो कोई भी नहीं रखता, तो नॉर्मली इसमें सदका आ जाता है कि जिसने अपना चेहरा छुपा लिया या सर छुपा लिया तो उसको एक सदका देना होगा। अच्छा हाजी, एक हमने कुर्बानी तो यहाँ कर लिया, अपने मुल्क में भी हमें कुर्बानी करनी है? जो मुसाफिर हैं वो कुर्बानी नहीं करेंगे, उन पर बकर ईद की कुर्बानी करें तो अफजल है, कोई मुज़ायका नहीं है, करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उन पर वाजिब नहीं। कुर्बानी उन पर आपका 30 दिन का पैकेज है ना? जी जी। तो आप लोगों पर कुर्बानी वाजिब। इन मालूम कब आए हैं आप लोग यहाँ? नहीं, हम मुसाफिर नहीं हैं। मुसाफिर 23 जून को आए ना, हम तकरीबन 23 जून को आए। तो आप लोग 23 जून को आए हैं, तो 23 जून से आप लोग मिना जाने से पहले मुसाफिर ही हैं, लिहाजा मिना में भी मुसाफिर, मुज़दलिफा अराफात में भी मुसाफिर रहेंगे, और अब आप जब वापस आएंगे तो भी मुसाफिर ही होंगे। तो लिहाजा जो मुसाफिर होता है उस पर ईद की बकर ईद की कुर्बानी वाजिब नहीं होती। वो करेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा नफली कुर्बानी का, लेकिन उस पर वाजिब नहीं। अक्सर हवा की एहराम के अंदर एहराम होता है तो हवा से सर पे आ जाता है। वो जितनी देर के लिए, मिसाल के तौर पर आपका नहीं आया, आप तो गए सजदे में, दूसरा रुकू में आया तो पूरा उसका एहराम आपके सर पर आ गया, ऐसा होता है, तो आपने एक सदका ले देना। अगर पाँव पे आ गया, जैसे एहराम की चादर नीचे चली गई, पाँव छुप गए से, हाँ, तो अब आप जब एहराम पहनकर बैठेंगे नहीं, खड़ी रहेंगे। सोते हुए भी ये होता है, एहराम पहनकर कभी बैठेंगे ही नहीं। अंडरस्टूड बात है, पाँव समेट कर बैठेंगे तो पाँव छुप ही जाएंगे, इसकी इजाजत है। सोते में भी अगर चादर आ गई, जुम्मे का दिन होगा, समझ गए ना, मेरी मिसाल से समझ गए ना कि आप खड़े थोड़ी रहेंगे, आप बैठेंगे ना, जब बैठेंगे तो पाँव तो छुपेंगे आपके। सोने में भी चादर लेंगे तो भी मजाक है। अरफा में जुम्मे का दिन होगा इंशाल्लाह। तो वो जो हम असर है वो कसर ही होगी या फिर कसर होगी? कसर। आप लोग मुसाफिर हैं, आपकी जोहर भी वहाँ 15 दिन से ज्यादा टाइम जुम्मा तो नहीं होगा। जगह चेंज हो रही है। जुमा नहीं होगा आपका, कि जो हज वाले दिन होता है उस दिन आपका जुमा नहीं होगा। 15 दिन से ज्यादा हो रहे हैं हमारे 23 से जो ना। वो अर्ज करता हूँ, मिना जाने से पहले 15 दिन होने चाहिए। कहाँ जाने से पहले? मिना जाने से। मिना जाने से पहले जिसके 15 दिन हो गए
وہ مقیم ہوتا ہے. جو مینا جانے سے پہلے 15 دن نہیں ہوئے وہ مسافر ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. آپ لوگ مینا جائیں گے 7 تاریخ کو. طواف کے دوران بھی اگر چادر نیچے ہو کے جو وسطے قدم ہے آپ 23 کو ہیں. پاؤں چھوٹنے کا چادر سے مسئلہ نہیں. 23 کو آئے نہیں جوتے چوکتے ہیں اس کا صبح 23 کو پہنچے مکے میں, شام کو 10 بجے تک پہنچے. ہاں صحیح ہے صحیح. آپ اگر یہاں پر آ گئے نا, مکہ میں کب پہنچے؟ 23 کو پہنچے ہم لوگ. 23 کو 10 بجے پہنچے. 23 کو رات 10 بجے نا, 24ویں شب لگ گئی نا, 24 جون لگ گئی, 24 جون کی رات لگ گئی نا تقریباً. تو سمجھے آپ 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹھیک ہے, اور 8 آپ نے 8ویں شب کو جانا ہے یہاں سے. تو 8ویں شب یہاں نہیں رکیں گے آپ. 8ویں شب کو تو چلے جائیں گے. جیسے ہم نے 24ویں شب کو کاؤنٹ کیا تو 8ویں شب کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے نا, کہ آپ تو چلے جائیں گے 8ویں شب کو یہاں سے. اس لیے آپ نے یہاں پر آپ کے پورے 15 دن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سمجھیے. تو اس میں پھر کسر ہوگی, آپ کی کسر ہوگی. جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں آپ, میں بھی 23 کو آیا ہوں, ہماری بھی کسر ہی ہوگی آپ کی. بعض اوقات بھول کے اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی اس کا حکم یہ کہ وہ لوٹ اپنا اعادہ کرے گا, کسر پڑے گا. کسر واجب ہے نا, کسر پڑنا کیا ہے؟ ہاں. امام کے ساتھ اگر کوئی کسی امام کے ساتھ اور مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس پر لوٹانا نہیں ہے, کیونکہ وہ امام کے ساتھ جماعت میں ہے. جو اپنی پڑھے گا وہ ہمیشہ کسر پڑے گا. یہ ذہن رکھیں. جب قربانی کے لیے ہم اپنے گروپ لیڈر کو جو بھی کہیں گے, پتہ چلا خواتین آگے پیچھے کسی وقت سے ٹائم پہ نہیں ہو سکی, 10 بجے کے بجائے 11 بجے, تو پھر وہ جب وہاں سے آئے گا جب بھی ہم خلق کے بالکل ایسے ہی. جس کی جب کمی ہوگی وہ انفارم کرے گا, اور جب قربانی والا آپ کو انفارم کرے گا کہ میں نے قربانی کر لی تو ہو جائے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010 کا تھا, تو ہم نے جس کو قربانی کی ذمہ داری دی تھی, اب اس کا فون ہی نہ اٹھے. پورا 10واں دن گزر گیا ہمارا, اس کا فون نہیں اٹھا. سمجھیں 11ویں کو رات کو 1-1:30 بجے جا کر ہمیں کنفرمیشن ہوئی, اور وہ بھی مفتی صاحب نے ایک فتویٰ نکالا, اس کے تحت بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ اب سب کی قربانی ہو گئی ہے. پھر جا کر ہم نے احرام کھولا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, یہ اپنا پریپیئر رہے ذہنی طور پر کہ ایسا بھی ہوگا. ابھی ادھم مچانے سے کچھ نہیں ہوتا, شور شرابہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. آپ نے صبر کا جو ہے نا, وہ جسے ہم نے کہتے ہیں نا برف کی لادی بن کے رہنا ہے. آپ نے یہ اپنے آپ کو برف کی لادی بنا کے رہنا ہے. یہ ایسا موقع ہے, بار بار غصہ آئے گا, ارے یار مروا دیا کاروان, وہ دیکھو وہ طواف بھی کر کے آ گیا, اس کا حلق بھی ہو گیا, اس کا سب کچھ ہو گیا, میں بیٹھا ہوں احرام میں, میرا ابھی تک بکرا نہیں قربان ہوا ہے. تو یہ سب ہوگا. یہ ذہن پہلے سے بنا کے رکھ لیں. جب آپ کا ذہن بناؤ گے نا, آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی. آپ کو سب جو ہے نا ذہنی طور پر آپ آسان رکھیں گے. انشاءاللہ ہوگا. اللہ پاک نے بلایا ہے, اپنے در میں مہمان بنایا ہے. بتاؤ آپ جب سے آئے ہو کیا چیز کی کمی ہے؟ آپ بولو کیا چیز کی کمی ہے؟ میرے رب کی طرف سے ہمیں سب کچھ تو مل رہا ہے. کھانا پینا, طواف, عمرہ, جو چیز چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے. کوئی ایسی چیزیں جو نہ ملی ہو آپ کو؟ مجھے تو الحمدللہ جو چاہا وہ مل رہا ہے. جو چاہا وہ مل رہا ہے, جب چاہا جب مل رہا ہے. زمزم پینے کا دل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آگے زمزم کی بوتل دے دیتے. کتنا زمزم یہاں دیا جا رہا ہے چھوٹی بوتلوں میں. پہلے حج میں کبھی اتنا زمزم چھوٹی بوتلوں میں نہیں ملتا تھا, کبھی نہیں ملا, میں نے کبھی نہیں دیکھا. اب تو ہر حاجی کو روز کی 4 بوتلیں چھوٹی ملتی ہیں. ہر حاجی کے لیے نومینیٹ ہے کہ 4 بوتلیں چھوٹی جو ہے نا وہ اس کو دی جائیں گی. تو اللہ کی رحمت ہے نا. جی ہم 21 کو یہاں پہنچے تو ہمیں تو مینا عرفات میں پوری نمازیں پڑھی. جی آپ مسافر نہیں ہیں, مقیم جو 21 کو پہنچے. اور آپ کی وہ قربانی بھی ہے. آپ اپنے وطن میں اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو قربانی بھی کریں گے. بقر عید کی قربانی وہ بھی واجب ہے. جی دم کس صورت کے اندر ہوگا؟ دم جو میں نے کہا نا, جیسے مثال کے طور پر کوئی 12 گھنٹے تک سر پہ چادر رکھ کے سویا پڑا رہا, 4 پہر ہو گئے, اب اس پر دم کی صورت ہے. اس کے علاوہ خوشبو کا اصل لگ گئی نا, کسی نے اپنے ہاتھ پہ ابھی خوشبو لگائی تھی, تری باقی تھی, ڈائریکٹ اس نے آپ سے ہاتھ ملا دیا, تو وہ تری جیسی لگ گئی نا آپ کو, تو آپ پر دم ہو جائے گا. خالی مہک آئی تو مہک سے دم نہیں ہوتا. ٹھیک, تری لگ گئی تو دم ہو جائے گا. یہ جیسے خارش کی آپ نے, تو ایسے آرام سے خارش کرنا جائز ہے کہ جس میں بال نہ ٹوٹے.
جس میں بال نہ ٹوٹے. یہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے. نارملی احرام کی پابندی آپ نے سیکھی بھی ہوں گی, اور احرام جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ دوست کر لیں, احرام دوست بن جائے. یعنی یہاں تو بہت سارے لوگ احرام دوست ہو گئے کیونکہ وہ 2 چادروں کے بغیر نیچے جاتے ہی نہیں, تو وہ احرام دوست ہو گئے, ویسے ہی ہو گئے, انہوں نے اپنا لباس بنا لیا احرام کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ 2 چادروں میں رہا کرتے تھے. تو آدمی 2 چادروں میں رہے, یہ اپنا ایک ذہن بنانے کی. احرام جو ہے نا یہ میرا لباس ہے. جب آپ احرام کو اپنا لباس سمجھ لیں گے نا تو آپ کو مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. آپ ریلیکس ہو گے بالکل, میرا لباس پہنا ہوا ہے میں نے. اگر آپ یہ سمجھیں گے نا نہیں یار احرام کی چادریں اترے ہیں, جلدی میری جان چھوڑے, تو یہ جان چھڑائے نہیں, جان پھنسا کے رکھے. ہر لمحے پر نیکی مل رہی ہے آپ کو, ہر لمحے پر نیکی مل رہی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. بولا ٹھیک ہے جناب. ایک کوشچن ہے کہ جو طواف زیارت میں آپ لباس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ احرام کی حالت میں؟ دونوں صورتوں میں جائز ہیں. جیسے کسی کی مثال, جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ہماری قربانی 11ویں کو جا کر لی تھی, جی, تو اس میں ہمیں اجازت تھی شریعت کی طرف سے کہ ہم جا کر پہلے طواف زیارہ کر آ جائیں. تو ہم اپنے احرام کی حالت میں طواف زیارہ کرتے تو استبا بھی کرتے, کانا بھی کھولتے اور رمل بھی کرتے, اس کی اجازت ہے ہمیں. لیکن ترتیب کہاں واجب ہے؟ رمی, قربانی اور حلق تقصیر, ان تینوں میں ترتیب واجب ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے.